راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حدیث پاک کے اندر یہ روایت ملتی ہے، الدعاء سلاح المومن وعماد الدین ونور السماوات والارض، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دعا مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے، وہ سلاح المؤمن. کہ اتنا بڑا ہتھیار ہے یہ کہ جس ہتھیار کے مقابلے میں مادی دنیا کے تمام ہتھیار جو ہیں بے حیثیت اور بے وقت ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب دنیا کی دعا کی حقیقت کو سمجھیں اور خدا کی قدرت کو بھی سمجھیں. خدا کی قدرت کو خدا نے خود ہی سمجھایا، یخرج الحی من المیت، کہ خدا کی ذات تو وہ ہے کہ مردے سے زندے کو نکالتی ہے. یعنی نا امیدی میں امید کا چراغ جلانے والی وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. عالم اسلام اور دنیا کے بسنے والے مسلمان جو جس امید و خوف کے ساتھ اس وقت اپنے لمحات گزار رہے ہیں، جو فکر ان کو دامنگیر ہے، اور یقیناً یہ فکر دامنگیر ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی ایک مسلمان، کسی ایک ملک کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، دنیا کے ہر ملک میں رہنے والے، وہ کسی بھی جگہ کے رہنے والے کیوں نہ ہو، ان سب کا یہ مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے. تو فکر مندی ایک لازمی حصہ ہے، اور ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے. اور جن کاموں کو ہم انجام دے سکتے ہیں ان کاموں کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دینے کی مجھے بھی اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. جن کاموں کو ہم کر سکتے ہیں ان کاموں میں اس وقت جو ہے 3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی اس کا مذاکرہ کیا گیا ہے، اور دوبارہ آج اس کا تذکرہ دوسرے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث کے الفاظ میں نقل کیا کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، مومن کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مضبوط دفاع کرنے کے لیے ہتھیار یا دشمن کو زیر کرنے کے لیے حربہ وہ جو ہے وہ دعا ہے. تو حدیث پاک کے اندر سرکار نے اس بات کی ترغیب دی ہے، مسلمانوں کو اس کا بہت بہت اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز حدیث میں فرمایا کہ عماد الدین، یہ دعا جو ہے
صرف مومن کا ہتھیار ہی نہیں ہے بلکہ یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کا ستون ہے کہ جس ستون پر ہی دین کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ اس وقت جن حالات اور جن گفتگو شنیز سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں بھتیرے الفاظ اور بھتیرے میرے اور آپ کے جملے وہ ہیں جو ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتے۔ بار بار اس کا مذاکرہ ہوا ہے، کم از کم اپنے زبان کو محتاط انداز میں استعمال کریں۔ جان دینے والے جان دے کر جنت حاصل کر رہے ہیں، ہم تذکرے اور مذاکرے کر کے اپنی جہنم بنا رہے ہیں۔ اس وقت ہم مسلمانوں کی، ہم ہزاروں میل دور جو مسلمان اس وقت ہم آباد ہیں، قریب قریب ایسے مذاکرے ہم کر رہے ہیں جن مذاکروں سے مجھے اور آپ کو جنت تو نہیں ملے گی، جہنم کے ہم اپنے آپ کو حقدار بنا رہے ہیں۔ خدا سے مایوسی اور نا امیدی اور کام کرنے والے، میدان میں اپنی جان مال کی تن من دھن کی بازی لگانے والے، ان پر ایسے تذکرے اور تبصرے ہو رہے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتے۔ یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے اور روز اول سے یہ حتمی چیز ہے کہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے آپ کو جان کی، مال کی اور ہر چیز کی بازی لگانی پڑے گی۔ بغیر قربانی کے کوئی دنیا میں چیز اور بالخصوص آخرت کی نعمتیں تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بازی لگائے بغیر، قربانی دیے بغیر، شہادت کا جام پیے بغیر، اولاد کو یتیم بنائے بغیر، عورتوں کو بیوہ بنائے بغیر، بچوں کو کی قربانی دیے بغیر یہ دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بیت المقدس کا مسئلہ ہو یا ارض مقدس کا مسئلہ ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دینے والے دے رہے ہیں، لیکن خدا ہم سب کو معاف کرے۔ تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے دعا کا اہتمام۔ دعا کے اہتمام سے ہی ہماری دین کی عمارت محفوظ رہے گی، ورنہ پھر جو تذکرے ہم کر رہے ہیں اس سے اور بڑھ چڑھ کر ہم تذکرے اور تبصرے کریں گے۔ میں صرف اشارے آپ حضرات کو کر رہا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ خوب سمجھدار ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ استقامت کے ساتھ سے سلسلہ چلتا رہا۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، استقامت کے ساتھ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا اور اگل بغل والے اپنے فریضے کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے تو انشاءاللہ میدان ہمارا ہے، میدان ہمارا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ استقامت کے ساتھ شہادت کا جام پینے والے شہید ہوتے رہیں۔ ایسی کیا کہتے ہیں مبشرات اور خواب بھی نبوت کے 44ویں حصے میں کا ایک حصہ ہے۔ اس دنیا میں اب نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن اللہ پاک کا یہ نظام سلسلہ ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر کیا اچھائیاں ہوں گی، کیا خرابیاں ہوں گی، کیا بھلائیاں ہوں گی، کون سا امید کا چراغ جلے گا، ان ساری چیزوں کو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی فرد مومن کے خواب میں آ کر وہ بشارتیں دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، وہ دیتے رہیں گے۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ کہاں تک آپ لوگ سنے ہیں نہیں سنے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے علم میں ہے۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس دعا کے ذریعے سے آدمی نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے اور نہ صرف دشمن کو زیر کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایمان پر جما سکتا ہے اور دعا کے ذریعے سے۔
دعا ایسی عبادت ہے کہ آدمی اگر اس کا خوگر بنے، اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والا بنے، اللہ کے سامنے اپنا چھوٹا اور بڑا ہر مسئلہ رکھنے والا بنے، خدا کی ذات پر اور اس کی قدرت پر یقین اپنا جمائے رکھ کے، تو انشاءاللہ یہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان والا ایمان پر باقی رہے گا۔ بہت ہی بدقسمت ہیں وہ انسان کہ دنیا ساری ان حالات سے بھی گزر رہی ہے اور کبھی ان کو 5 منٹ کی بھی توفیق نہیں ملی کہ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگ لیتے۔ وہ بہت ہی زیادہ بدقسمت مسلمان ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں کیا چھوٹے ہوں، مرد ہوں کیا عورتیں ہوں۔ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں جنہوں نے اس وقت جو ہے خدا کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ بات بتائی کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار بھی ہے، اور ایمان اور اسلام کی بنیاد اور ستون جو ہے جس پر ایمان کی چھت قائم ہو سکتی ہے وہ دعا ہے۔ آگے حضور نے یہ فرمایا وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ مسلمان اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی اسے ملے گی تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا، ورنہ اندھیرے میں بھٹک کر رہ جائے گا، اندھیرے میں بھٹک کر رہ جائے گا۔ اس کے لیے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی کا کام کرنے والی دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ اسی دعا کے ذریعے سے ہم اپنی منزل کو دیکھ سکتے ہیں اور راستہ وہاں تک کا طے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دعا والا عمل ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر ہم نہ منزل دیکھیں گے اور نہ اس منزل تک پہنچنے والا راستہ ہمیں ملے گا، اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹک کر دائیں بائیں چلے جائیں گے اور کل تباہ ہونے کے بجائے آج ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت خصوصیت کے ساتھ اس ملک کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے کہ وہ دعا کے اہتمام کے ذریعے سے چلنے والوں کو راستے میں روشنی کا انتظام کریں، دنیا میں بسنے والے ایمان پر جمانے کی محنت کریں، اور دنیا کے ظالموں کو کیا دفاع جو ہے وہ دعا کے ذریعے دعا کو ہتھیار بنا کر اور ڈھال بنا کر اس کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد مسائل حل ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ جہاں میں نے یہ کہا کہ دعا ہتھیار ہے، وہیں پر دعا ایک بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں، ایک جگہ فرمایا مخل عبادت عبادتی، عبادتوں کو ساری عبادتوں کا مغز ہی دعا ہے، ساری عبادتوں کا مغز ہی دعا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ایک اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، یہ عبادت بھی ہے اور ظالم کے دفاع کے لیے بہترین ہتھیار بھی ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے حفاظتی قلعہ بھی ہے، حفاظتی قلعہ بھی دعا ہے، اور ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے ڈھال بھی دعا ہے، دین پر جمنے اور جمانے کے لیے بھی دعا ہے، اور اپنی منزل مقصود کو دیکھنے کے لیے بھی دعا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ سب سمجھیں اس کو۔ حدیث پاک میں فرمایا سرکار نے ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثلہ۔ عجیب بات فرمائی سرکار نے کہ کوئی بندہ مسلم ایسا نہیں کہ جو دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے اور اس کے پیٹھ پیچھے، اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ بھائی یہاں موجود نہیں ہے، ہزاروں میل دور ہیں، لاکھوں میل کروڑوں قدم ہم سے وہ دور ہیں، اس کے لیے اگر کوئی مسلمان دور بیٹھ کر دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال الملک ولک بمثلہ، تیرے لیے اسی کے مثل۔
ہم اگر دعا کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کر، تو فرشتہ میرے اور آپ کے لیے کہتا ہے کہ اللہ ان کی اس کی حفاظت کر، اللہ اس کی حفاظت کر۔ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کی آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے ہزاروں میل بیٹھ کر دور، یا اللہ اس کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس کی حفاظت فرما۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اب یہ دعا کہاں تک قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر دوسری حدیث میں فرمایا دعوت المرء المسلم لأخی بظہر الغیب مستجابت، سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو فرمایا مستجابت، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول۔ اپنی دعا کو قبول کرنا ہے تو علماء نے جگہ جگہ اس بات کا اشارہ کی، روایتوں کو پیش کر کے اس بات کو کہی ہے کہ بھائی صرف اپنے لیے مت مانگو، جہاں اپنے لیے مانگ رہے ہو اس سے پہلے دوسروں کے لیے مانگو، والدین کے لیے مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے مانگو، دنیا کے اندر بسنے والے انسانیت کے لیے مانگو۔ تم ان کے لیے مانگو گے تو تمہارے حق میں وہ ضرور قبول ہوگی۔ اپنے حق میں دعا کے قبول کرانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا دوسرے کے لیے دعا کرے، اس کے حق میں قبول ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کہہ رہی ہے مستجابۃ۔ اور آگے فرمائے عند رأسہ ملک موکل، ہر آدمی کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہے، ہر آدمی کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ جب وہ بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بندے کے لیے وہ دعا کرے۔ اللہ نے اس کے لیے کام لگایا ہے، اس فرشتے کو یہ کام پہ لگایا ہے۔ اس روایت میں یہ بات کہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ دعا پر آمین کہتا ہے، قال الملک آمین ولک بمثلی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دعا کرنے والے کی دعا پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور وہ پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے ولک بمثلی، اے اللہ اس کے لیے بھی ایسا ہی معاملہ فرما، اس کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے اس کی حفاظت فرما، اس کی جان کی حفاظت فرما، اس کے مال کی آبرو عزت کی حفاظت فرما، اس کی ساری چیزوں کی، ایمان کی اعمال کی سب کی حفاظت فرما۔ جب فرشتہ کوئی بندہ مومن کسی مسلمان کے لیے کہتا ہے تو اس پر وہ فرشتہ آمین بھی کہتا ہے اور اس کے جواب میں وہ اس کے لیے دعا بھی دیتا ہے۔ تو ایک چیز تو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں آج کے زمانے حالات میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ ایک وقت طے کر 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ کے لیے کے سامنے گریہ وزاری کریں، اور امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہو رہی ہے، ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں عورتیں بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لگ بھگ آج تک 11,51,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں یہ 50 سال کے زمانے میں۔ آج یہ 15-20 دن کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، یہ 50 سال سے مستقل یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جو مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں آج تک جو مسلمان شہید ہوئے ہیں 1,51,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ کتنے بے گھر ہوئے، کتنے کیا کیا ہوا، ان سب کو سنانے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ حضرات کی خدمت میں جو پیش کرنی ہے، سرکار نے فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم والقائم والقانت بآیات اللہ لا یفتر من صلاۃ ولا قیام، کہ اللہ کے راستے میں کام کرنا، فی سبیل اللہ کا مطلب اس وقت جو ہے وہ آپ تمام حضرات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کام کرنا، میدان میں اتر کے کام کرنا، اپنے جان مال کی تن من دھن کی بازی لگانا، یہ فی سبیل اللہ کام کرنا ہے۔ اس کا درجہ یہ ہے، کیا درجہ ہے؟ کمثل الصائم والقائم، مسلسل روزے رکھنا اور مسلسل عبادت میں اللہ کے سامنے کھڑا رہنا،
یہ اور اللہ کی کلام کریم کی تلاوت کرنا، ایسا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ایسے روزہ رکھنا اور ایسی عبادت کرنا کہ آدمی تھکے نہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تھکے نہیں، روزہ رکھتے رکھتے تھکے نہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے تھکے نہیں۔ ایسا اگر کوئی عمل ہے تو وہ صرف اللہ کے راستے میں اپنے تن من دھن کی بازی لگانا ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے قائم مقام ہو، جہاد کے برابر ہو، اللہ کے راستے کے برابر ہو۔ تو سرکار نے مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجیدہ، میں ایسا پوری شریعت میں ایسا کوئی عمل نہیں دیکھتا اسلام کے اندر جو اس کے قائم مقام عمل ہو، اس کے برابر کوئی عمل ہو۔ پھر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دوسرے انداز میں فرمائی، کیا تم اس کی طاقت رکھ سکتے ہو کہ کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں چلا جائے اور تم اپنی مسجد میں چلے جاؤ اور نماز پر نماز پڑھتے رہو، تمہارا جی اکتا نہ جائے، روزے پر روزے رکھتے رہو اور تمہاری طبیعت اچاٹ نہ ہو جائے، تمہاری جی گھبرا نہ جائے، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ تو سرکار اس صحابی نے فرمایا میں یستطیع، کون ہے اس کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ مستقل نماز زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، روزے پر روزہ رکھتا رہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو سرکار نے اس روایت کے ذریعے سے اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جان مال تن من دھن کی بازی لگانے والے یہ جو لگا رہے ہیں یہ ایسا عمل ہے بغیر اٹھائے ہوئے، نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں، روزوں پر روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت پر تلاوت کیے جا رہے ہیں اور ان کی طبیعت میں حشاشیت ہے، بشاشیت ہے اور چستی ہے اور چالاکی ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آگے فرمایا کہ دنیا کے سے انسان چلے جانے کے بعد جنت میں جب چلا جائے، اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچا دے، کہ کوئی بھی جنت میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا جنت میں جانے والا کہ وہ دنیا میں آنا چاہے۔ یہ جنت میں جانے کے بعد کسی بھی جنتی کی یہ تمنا نہیں ہوگی دنیا میں چلا جائے، بجز ایک آدمی کے جس کو اللہ نے دنیا میں اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق دی اور اس نے شہادت کا جام پیا ہو۔ یہی وہ ایک آدمی ہے کہ جس کو یہ شہادت کا جام پینے میں اتنا مزہ آیا کہ اس آدمی کو جنت میں بھی وہ مزہ نہیں مل رہا، جنت کی نعمتوں میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو شہادت کا جام پینے میں مزہ ہے۔ اس لیے وہ شہید جو دنیا میں آنے کی تمنا کرتا ہے، کاش کہ مجھے دنیا میں اللہ پاک ان یرجع الی الدنیا، وہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ دنیا میں جانے کا موقع ملے اور پھر میں دنیا میں جا کر تیرے راستے میں اپنی شہادت کو پیش کروں اور شہادت کا جام پیوں۔ اس میں جو لطف آیا تھا مجھے، اس میں جو مزہ آیا تھا مجھے، میں نے جنت کی نعمتوں میں دیکھا وہ مزہ نہیں ہے۔ اتنی اہم ترین عبادت ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حماس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حماس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا، ذلت کی موت سے عزت کی موت اچھی تھی، جنت کے راستے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، ان کو تو یہی کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ اب ہم ہزاروں میل دور جس کی طرف مجھے اصل توجہ آج کے اس مجلس میں دلانی ہے کہ نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، نہ جان ذرانہ پیش کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ایک تو دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں، کم از کم اس کی امید کر سکتے ہیں، دل میں ہماری تمنائیں اس کی ہونی چاہیے، وہ کر سکتے ہیں۔ آگے جو بات ہے اس کی طرف میں توجہ دلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کام کرنے والا مجاہد
اس کو جو ضرورت ہے اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی ایسا ہی ہے کہ میدان میں کام کرنے والے کے برابر. یہ ہم سب کے لیے انگلی کٹا کر شہیدوں میں شریک ہونے کے برابر ہیں. شہادت کا جام پینے والے بچوں کو یتیم بنانے والے، عورتوں کو بیوہ کرنے والے تو کر رہے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورتوں کا انتظام کیا، چاہے ان کی میدان کی ضرورتیں ہوں یا چاہے وہ ان کے میدان میں جانے کے بعد ان کی گھر کی ضرورتیں ہوں. ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری جس مسلمان نے اپنے کاندھے لے لیا، فرمایا کہ وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ میدان میں کام کرنے والا ہے. سرکار مدینہ نے خاص صاف فرمایا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا. بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں کہ جو لوگ ان کے گھر کے ذمہ دار شہادت کا جام پی کر اللہ کے یہاں پہنچ گئے، ان کے گھروں میں بچے بھی ہوں گے، ان کے گھر بے گھر ہو گئے ہوں گے اور بہت ساری چیزوں سے وہ دوچار ہوں گے، مسائل ان کے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہوں گے. تمام دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کی یہ بڑی ذمہ داری ہے. ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس کی ذمہ داری کو سمجھ کر ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہمارے اور آپ کے حق میں خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں پر برابر خرچ کرنے والا نودی من ابواب الجنت کل قیامت کی دن. یہ بہت بڑی بشارت ہے. نودی من ابواب الجنت کل قیامت کی دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو منادی آواز دینے والا آواز دے گا من ابواب الجنتی، جنت کے تمام دروازوں سے کہ اے اللہ، یہ عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اس دروازے سے آدھا یہ دروازہ تیرے لئے بہت. یہ 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ہر آدمی نہیں جان سکتا. جو آدمی نماز کا شوقین ہے، نماز اس کی زندگی کا ایک جزو لا ينفق ہے، نماز کے پڑھنے میں ذوق رکھتا ہے، نماز کے پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد اور صلاۃ التسبیح اور تحیۃ المسجد اور تحیۃ المسجد، یہ ساری نمازوں کو ذوق اور شوق سے پڑھتا ہے. تو ایسا آدمی جنت میں جائے گا تو اس کے لیے ایک دروازہ ہے، نماز والا دروازہ. وہ دروازے والا پکارے گا کہ اے اللہ کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جاتا. روزے کا شوقین ہے تو روزے کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے آواز لگائی جائے گی کہ اللہ کے بندے تیرا دخول جنت میں اس دروازے سے ہوگا، تو یہاں سے آ جا. لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ تمام حضرات سمجھ رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا، ان کی میدانی ضرورتوں کا بھی اور ان کے گھر کی چھوٹی اور بڑی، ان کے بچے اور ان کے گھر بار کی، ان کے دوا دارو کی اور تمام ضرورتوں کی پورا کرنے کا میں اپنی مال کو جو لگا رہے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا 8 دروازوں سے اس خرچ کرنے والے کو پکارا جائے گا کہ اللہ کے بندے تو اس دروازے سے آ جا، یہ دروازہ تیرے لئے بہتر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق صراحتاً حدیث میں منقول ہے کہ 8 دروازے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آواز لگائی جائے گی، ابو بکر صدیق تم ہمارے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ فضیلت اس آدمی کے لیے آج بھی مل سکتی ہے جو اپنے مال کو ایسے لوگوں کے اوپر اور ایسے گھر بار پر اور ایسی ضرورتوں میں اپنے مال کو لگاتا ہو. پھر ایک مرتبہ وہ جملہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے
اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگوں پر خرچ کرنا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور میری اور آپ کے سب کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کو پورا کر کے ہم خدا کی گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر آپ حضرات سے بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعاؤں کا اہتمام اور اپنے مال کا اپنے سے زیادہ حقدار ان کو سمجھنا، اپنے مال کا حقدار اپنی ذات سے، اپنے گھر بار سے زیادہ ان حضرات کو سمجھنا، اور بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کو ان کی ضرورتوں میں لگانا، یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ابھی سے ہم سب مستعد رہیں، تیار رہیں۔ اپنے پاس ہر ایک آدمی کے پاس ایسی رقم جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے کہ جو رقم اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے کام میں استعمال نہ ہو۔ جب موقع آئے گا، جب راستے ہمیں کھلے ہوئے ملیں گے، جب ایسے حضرات ہمیں ملیں گے، وہ رقم ہم اسی جگہ لگائیں گے، اس کے علاوہ کہیں نہیں لگائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔